آج کا ہمارا یہ درس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے لیے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی عظمت و شان سے لوگوں کو آگاہ فرماتے تھے۔ اس کو استقبال رمضان کہا جاتا ہے۔ آپ نے رمضان کا استقبال کیا۔ مختصر سی میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے اور ایک اس کے بعد مسئلہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ آیت کا ترجمہ پڑھ کے پھر حدیث کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو اتنے روزے وہ اور دنوں میں رکھیں، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، اور جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی بھلا ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا اور بیماروں کو اور مسافروں کو رخصت عطا فرمایا۔ یہ دو بیمار ہیں، دو رخصتیں ہیں، ایک بیمار کی ایک مسافر کی، اور حدیث شریف میں ان خواتین کو بھی رخصت ملی جو مائیں ہیں بچوں والی، یا اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی ہوئی ہے، ان کو چھوڑ دیا ان کی ثواب دید پر، اگر نبھا سکتے ہو تو رکھ لو اور اگر نہیں تو چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں، شعبان کے آخری ایام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ فرمایا تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا، عظیم مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ برکتوں والا، جس کی ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 1,00,000 بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا اس کے دن کے روزے فرض ہیں اور رات کا قیام زائد عبادت ہے۔ زائد سے مراد ہے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور سنت میں سنت موقعہ، سنت تاکید والی سنت ہے کہ اگر روز چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں، ایک آدھ دن چھوٹ جائے اس میں رعایت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں 4 راتیں یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، 3 مسلسل، ایک دن چھوڑ کے۔ 24 اور 25، 23، 24 اور 25، 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی اس نماز کی۔ 26ویں رات صحابہ انتظار کرتے رہے تو آپ نے نہیں نماز پڑھی، تو پوچھا حضور ہم انتظار کرتے رہے، فرمایا میں تمہارا انتظار کرنا دیکھ رہا تھا، میں نے اس لیے نہیں پڑھائی کہیں یہ نماز فرض نہ کر دیجیے تو مشکل میں پڑ گیا، اس لیے میں نے نہیں۔ پھر جب 27ویں رات آئی تو پھر حضور پاک نے ساری رات نماز پڑھ تسلسل ختم کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ نماز ایسے اکیلے پڑھی جاتی تھی۔ جب دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا تو ابتدا میں ایسے علیحدہ پڑھتے تھے لوگ، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور امت ایک امام کے پیچھے جب تراویح کی نماز میں سج گئی، آپ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، نعم البدعۃ ھذا، فرمایا یہ میں نے بڑی اچھی بدعت ایجاد کر دی، بڑی اچھی
بدعت ایجاد کر دی، وہ بدعتی شدتی سب فارغ کر دیا، آپ نے ایک ہی جملہ ہے یہ میں نے بڑی اچھی بدعت ایجاد کر دی۔ تب سے لے کے آج تک ساری دنیا کی مسجدوں میں نماز تراویح پڑھی جاتی، سارا ثواب عمر بن خطاب کو ملتا۔ بعض کہتے ہیں میں نے 8 پڑھنی ہے، بعض کہتے ہیں میں نے 20 پڑھ، کوئی حرج نہیں، 8 والا بھی عبادت کر رہا ہے، 20 والا بھی عبادت ہی کر رہا ہے۔ ان سے بہتر ہے جو پانوں سے لوڈو کی دکان پہ کھڑے ہیں، ان سے بہتر ہے اگر ہم اخلاقیات کا مظاہرہ کریں اور جو 8 پڑھتا ہے اس کو ٹانٹنگ نہ کریں، ایسے نہ ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھیں، پیار محبت کریں، اس کی افطاری کروا دیں، ایسے تو ہو سکتا ہے وہ بھی 20 پڑھنی شروع کریں۔ محبت سے بدل جاتے ہیں بندے، محبت سے بندے، محبت کی ضرورت ہے۔ 2 بھی پڑھ لے تو بھی اس نے عبادت کی، 20 بھی پڑھ لے تو بھی 8 پڑھنے والوں پہ آنکھ نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہمارے 4 بڑے ائمہ ہیں، امام مالک، شافعی، امام محمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ۔ 3 کہتے ہیں 20 پڑھنی چاہیے اور امام مالک فرماتے ہیں 36 پڑھنی چاہیے، 36۔ 8 کا قول کسی نے نہیں کیا، لیکن جو پڑھتا ہے 8 کے اوپر اس کے ساتھ بحث نہ کرے، بحث کرنے سے وہ اور پیچھے ہو جائے گا۔ ویسے میں بتا دیتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیرہ رمضان میں 11 رکعات پڑھتے تھے، 8 قیام رمضان اور 3 وتر۔ ہمیں حضور پاک نے فرمایا یہ صرف رمضان میں ہوتی ہے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سارا سال منسوخ کر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں تہجد پڑھتے تھے۔ پھر سوال کیا پھر بتاؤ حضور رمضان میں تہجد کس وقت پڑھتے تھے؟ اس لیے یہ سارے نظریات باطل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 8 رکعات تہجد پڑھتے تھے اور 3 آپ اس کے ساتھ وتر پڑھتے تھے، اور قیام رمضان کی عبادت آپ نے 20 رکعات کی۔ یہ ہمارا شروع سے سلاف کا طریقہ چلا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اس مہینے کو اللہ نے صبر والا بنا، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور اس کا جو اجر ہے وہ جنت ہے۔ فرمایا اس مہینے میں جو بندہ ایک نیکی کا کام کرے نفلی، اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، جو ایک فرض ادا کرے اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے میں افطاری کروانے والے کو اللہ 3 نعمتیں دے، پچھلے گناہ معاف، گردن دوزخ کی آگ سے آزاد، اور جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو اتنی افطاری کریں۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں ایک بندہ اٹھا اور کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ افطاری۔ آپ نے فرمایا من فطر صائما من مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء، کھجور کا ایک دانہ، پانی کا ایک گھونٹ اور دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی کسی نے افطاری کروا دی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ تینوں ثواب عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو روزہ دار کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، لا یظمأ حتیٰ یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو۔ پھر فرمایا اس کا ایک بڑا خوبصورت پیغام یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے ملازم پر تخفیف کرے، اپنے ملازم پر تخفیف کرے گا، اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں عطا فرمائے۔ ایک نعمت یہ ہوگی گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسری نعمت یہ ہوگی کہ گردن دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جائے۔ یہ حاضری کے طور پہ میں نے بات کی ہے، میری بائیں ٹانگ میں کچھ پرابلم ہوا ہے، وہ ایک آلو سا نکلا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے آج بخار ہو گیا، تو میں حاضری دینے کے لیے آیا۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ احتیاط کے لیے آپ کو منہ سے سلام کروں گا۔ آپ دوسری میں نے یہ بات آپ سے پوچھنی ہے، آپ نے رمضان میں SOPs کے لیے کیا فیصلہ کیا؟
जामे नेमियम हमारा लाहौर का मरकज़ है, उसके उलमा का एक इकट्ठ हुआ शुमाली लाहौर में। वहाँ मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कि हम हुकूमती सारी तदबीरें फ़ॉलो करेंगे, लेकिन शरीयत इस्लामी के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं मानेंगे। इसका तरीक़ाकार क्या है कि सब मुत्तहिद हों कि हम फ़र्ज़ नमाज़ें सफ़ मिला के पढ़ेंगे, ये उठा दें, मास्क लगा लें, सैनिटाइज़र लगा लें, सब फॉलो करें, लेकिन फ़र्ज़ नमाज हम सफ़ के सफ़ मिला के पढ़ेंगे। तरावी भी सफ़ के साथ सफ़ मिला के होगी, इतिकाफ़ भी होगा, लैलतुल क़द्र का प्रोग्राम भी होगा, और बाकी नमाज़ें घरों में जाके पढ़ लें, सफ़ खुली करके पढ़ लें। ये उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला, लेकिन ये सवाए इमाम मस्जिद के उसके ऊपर बोझ नहीं डाला जा सकता। हर बंदा इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझे तो फिर ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे काम हो सकता है। लोग कहें जी हम इंतज़ामिया के साथ खड़े, कोई गिरफ़्तारी के लिए आएगा तो हम सब थाने जाएंगे, तो फिर ये होगा, आपकी सफ़ें बची रहेगी। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम का फ़ाहम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।